میرا نام امانت چنا ہے اور مجھے 1 سال ہو چکا ہے بینکاک میں آئے ہوئے، اور 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے میں امیگریشن نے مجھے پکڑا. تو جب انہوں نے مجھے پکڑا اسی وقت میں نے یو این او کو فون کیا کہ وہ میری ہیلپ کریں، لیکن یو این او نے سوائے تسلیوں کے، اور ایسی تسلیاں جو کسی کام کی بھی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بے فکر ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، بے فکر ہو جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ نہ کیا. اور اس کے بعد جب مجھے کورٹ میں لے گئے، اس کے بعد پھر میں نے انہیں فون کیا کہ میرے پاس اس وقت فائل نہیں ہے، پلیز کچھ کیا جائے. لیکن اس موقع پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا. انہوں نے صاف لفظوں میں اس کی معذرت کی. اور اس موقع پر فرق صاحب فاؤنڈیشن اور انہوں نے اپنا ایک بندہ بھیجا جس کا نام مون ہے، وہ میرے لیے فائل لے کر آیا اور اس نے وہ فائن پے کیا، اور اس فائن پے کرنے کی وجہ سے میں جیل جانے سے بچا. اور جیل میں جو لوگ اسائلم سیکرز لوگوں کے ساتھ ایک جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، ایسے سلوک کیا گیا جیسے کو بہت بڑا جرم کر کے آئے ہیں. انہوں نے اسائلم لے کر بینکاک میں بہت بڑا جرم کیا ہے. اس قسم کا ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا گیا. تو جب مجھے آئی ڈی سی لے کر گئے اور جس بیرک میں انہوں نے مجھے بند کیا، وہاں پر تقریباً 250 لوگ تھے ایک بیرک کے اندر، جن میں کوئی 8 قوموں کے لوگ وہاں پر تھے، جن میں سری لنکن، بنگلہ دیشی، فرینچ، پاکستانی، انڈین اور اسی طرح ان لوگ برما. تو وہاں پر صرف 3 واش روم تھے 250 لوگوں کے لیے. وہ 3 واش روم کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی کیا صفائی ہے، وہ آپ کو تعداد سے ہی پتہ چل گیا. اور اس کے بعد وہاں پر سونے کا انتظام کہ رات کو ایک دوسروں کے سر کے ساتھ سر جوڑ کر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر سویا ہی نہیں جا سکتا تھا، لیکن مجبوری تھی، وقت کاٹنا تھا. اور اس کے علاوہ وہاں پر ذہنی طور پر بہت سارے لوگ اپسٹ ہو چکے تھے. میں 2 لوگ ایسے سری لنکن لوگوں کو دیکھتا تھا جو کہ پاگل ہو چکے ہوئے تھے، ان کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا. اور جس جگہ میں سو رہا تھا میرے بالکل پیچھے میرے سر کے ساتھ سر جوڑ کے جو شخص سوتا تھا وہ استھما کا پیشنٹ تھا، اور اس سے ایک آدمی چھوڑ کر جو سو رہا تھا اسے برین ٹیومر تھا، جس کا برین ٹیومر جب بھر جاتا تو وہ رشتہ تھا، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتا تھا، اور اس کی میڈیسن ختم ہو گئی اور وہ منتیں کرتا تھا کہ مجھے میڈیسن لا دیں، لیکن اسے صرف پین کلر دے دی جاتی تھی، لیکن اس کی جو ایکچوئل میڈیسن تھی وہ نہیں دی جا رہی تھی. اور اس کے بعد اس قسم کا نفسیاتی ماحول تھا کہ وہاں پر جینا جو تھا بہت ہی مشکل تھا. اور کھانے کے حوالے سے وہاں پر کھیروں کا پانی اور ابلے ہوئے چاول دیے جاتے. چونکہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں پر ایسی خوراک نہیں کھائی جاتی، جس ایسی خوراک کھانے سے ہم لوگ قبض جیسی بیماری جو وہاں پر بہت عام تھی، اس میں ہر دوسرا شخص جو تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں تقریباً سب لوگ جتنے پاکستانی لوگ تھے وہاں پر وہ سارے اس مرض میں مبتلا تھے. اور ہم شکر کرتے ہیں فرق فاؤنڈیشن کا جنہوں نے وہاں پر کھانا شروع کیا، اور سب لوگ اس کھانا کھانے کے بعد بہت تسلی محسوس کرتے تھے. اور جب ضمانت کا وقت آیا، بیلیں شروع ہوئیں، تو لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیلیں کرا سکیں، میرے پاس بھی نہیں تھے. تو میں نے فرق صاحب فاؤنڈیشن سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے میری بیل کے پیسے بھرے. 50,000 بات انہوں نے میری بیل کے لیے دیا. تو میں فرق صاحب فاؤنڈیشن کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرا فائن بھی بھرا اور اس کے بعد میری بیل بھی کروائی، اور آج انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس چیز کو بتا سکوں. تو اس موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پشت در پشت ہم لوگوں کے ساتھ ہے.